سورۃ الاعراف نواں پارہ آیت کا نمبر 194 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین صدقت یا رب العالمین۔ پچھلے ہفتے کے درس میں یعنی پچھلا جو آخری درس ہوا تھا اسی آیت کے متعلق، اس درس میں بطور خلاصہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ سورہ اعراف کے جو 3 بڑے موضوعات ہیں، پہلا موضوع سورہ اعراف کا تسلی للمبلغ، تبلیغ کرنے والے کے لیے تسلی، اور اسی طریقے سے جو تیسرا اس کا موضوع ہے وہ ہے توحید اور رد شرک۔ یہ آیت اسی تیسرے موضوع پر دلالت کرتی ہے، اسی تیسرے موضوع کو بیان کر رہی ہے۔ تو پہلا تسلی للمبلغ وہ بالتفصیل بیان ہوا، اور پھر دوسرا موضوع جو اس کا تھا، بڑا موضوع جو بیان کیا گیا ہے اس صورت میں کہ اتباع ما انزل اللہ نے جو کتاب اتاری ہے اس کی اتباع، اور تیسرا موضوع توحید اور رد شرک۔ تو یہ آیت تیسرے موضوع پہ روشنی ڈال رہی ہے۔ تو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ توحید اس وقت تک سمجھ میں آ نہیں سکتی جب تک کہ آدمی شرک کو نہ سمجھے۔ شرک کو سمجھے گا توحید خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو شرک کو سمجھانے کے لیے پچھلے درس میں دلائل سے گفتگو کی تھی کہ شرک کیا چیز ہے، تو اس پہ مختلف آیتیں کہ پوجا پاٹ کرنا۔ اب پوجا پاٹ عبادت یہ صرف اللہ کی ہے، اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ پچھلے درس میں اس کی تفصیل کی تھی۔ آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے ما سوا، اللہ سے نیچے، عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے مثل، تمہاری طرح، فادعوہ پس پکارو ان کو، یعنی غائبانہ پکارو ان کو اپنی مشکلات حاجات میں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری دعائیں، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے۔ تو جب تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکارو گے وہ آن پہنچیں گے اسی وقت تمہاری مشکل حل کرنے کے لیے، تمہاری حاجت پورا کرنے کے لیے۔ اگر نہیں تو پھر تم اپنے دعوے میں سچے نہیں ہو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اب سب سے پہلا جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی دیکھیں، اگر اللہ رب العزت کو ہم عالم الغیب بالذات تصور کر کے پکارے، اللہ رب العزت کو متصرف فی الامور بالذات سمجھ کے پکارے،
اور اسی طرح اللہ رب العزت کو عالم الغیب بالذات تصور کر کے پکاریں، اور باقی انبیاء اولیاء اللہ کے ماں سوا جو معبود ہیں ان کو بالعرض عالم الغیب مانے اور پکاریں۔ تو بالذات اور بالعرض، بالذات ذات ہوتی ہے اور بالعرض یعنی اس کے بعد۔ بالعرض تو اللہ کے علاوہ باقی انبیاء اولیاء ان کو عالم الغیب یا متصرف الامور بالعرض سمجھ کے ہم پکاریں۔ اب متصرف الامور متصرف الامور بالعرض سمجھ کے ہم انہیں پکاریں تو پھر بھی شرک ہوگا۔ تو یاد رکھیں سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کو تو بالذات متصرف الامور سمجھا جائے، اللہ کو تو عالم الغیب بالذات سمجھا جائے، اور باقی جن کو ہم پکارتے ہیں خواہ وہ انبیاء ہیں یا اولیاء ہیں یا اور معبود ہیں ان کو بالعرض تصور کیا جائے۔ یعنی عالم الغیب بالعرض کا معنی یہ ہے کہ بِأَعْلَامِ اللَّهِ، بِأَعْلَامِ اللَّهِ مزید آسان کر دیں کہ بطور عطائی، بطور عطائی عطا کر کے ان کو عطا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ کے پکاریں۔ اسی طرح اللہ کے ماں سوا جن کو ہم معبود سمجھ رہے ہیں ان کو ہم بالعرض متصرف الامور سمجھے، بالعرض ذاتی نہیں، ذاتی تو اللہ ہے، تو بالعرض مطلب یہ کہ بالتملیک اللہ نے ان کو ملک دیا ہے، اختیار دیا ہے، وہ سمجھ کے پکارے تو تب بھی شرک ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ کہ دیکھیں جو مکہ کے مشرکین تھے وہ بھی اپنے معبودوں کو بالذات نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی بِأَعْلَامِ اللہ یعنی عطائی اور بِتَمْلِيكِ اللہ، اللہ نے ان کو ملک اختیار دیا ہوا ہے، یہی سمجھ کے پکارتے تھے۔ تو بھائی اس پہ کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے، تو یاد رکھیں دلیل مسلم شریف بخاری شریف جلد ثانی میں موجود ہے مشرکین کا تلبیہ، ابو جہل جو تلبیہ پڑھتا تھا وہ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے جلد ثانی، تو وہ تلبیہ موجود ہے۔ وہ تلبیہ کیا ہے؟ تو وہ ابو جہل بھی پڑھتا تھا، باقی مشرکین بھی کیا تلبیہ تھا؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا ہوا تملکہ وما ملک وما ملک۔ معنی سمجھنے ہو، لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ مشرکین مکہ یہ تلبیہ پڑھتے تھے، حاضر ہوں، لا شریکا کوئی تیرا شریک نہیں، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں تیرے لیے، الا شریکن مگر شریک وہ ہے، ہوا تملکہ جس کو تو نے اختیار دیا ہے، وما ملک اور وہ جس کو تو نے اپنے اختیارات دے دیے ہیں، وہ تیرے شریک ہیں۔ ہاں جی، تو یہ دیکھو مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے، ان کے تلبیہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کا نظریہ بھی یہی تھا کہ وہ بالذات اللہ کا شریک نہیں مانتے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی متصرف الامور یا عالم الغیب یہ اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اللہ نے ان کو دے دیا ہے۔ تو یہی بڑی غلطی ہے کہ یہ بھائی عطا، تو ظاہر ہے اللہ نے یہ بات ماننی پڑے گی کہ بھائی دیکھو پیغمبر ہے، اللہ کا ولی ہے، اپنے مراتب ہیں، لیکن وہ اللہ کی صفات ان میں نہیں آ سکتی کہ اب اللہ نے ان کو اپنی صفات دے دی، اپنے اختیارات دے دی، اللہ پاک کسی کو اپنے اختیارات نہیں دیتے۔ ہاں غیب اللہ نے اپنے نبیوں کو ایک نہیں بے شمار عطا کی،
آپ علیہ السلام نے ہمیں کئی غیب بتایا، لیکن وحی کے ذریعے سے جتنا اللہ کو مقصود تھا اتنا بتایا، اتنا ہی ان کو پتا ہے۔ وہ ما کان و یکون نہیں ہے کہ ان کو اب مختار کل سمجھا جائے اور ان کو عالم الغیب سمجھا جائے اور ان سے پھر مددیں مانگی جائیں۔ تو اسی طرح ایک تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بالکل غلط ہے۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ ابن کثیر بہت مشہور تفسیر ہے قرآن کی، اس کے 4 جلد اور صفحہ نمبر اس کا 145، اس میں یہ موجود ہے کہ بھائی فرماتے ہیں کہ یہ جو بتوں کو پوجتے ہیں کیوں، انہوں نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے انہم عمدوا الی اصنام اتخذوها الی صور الملائکۃ المقربین فعبدوا الصور تنزیلا لذلك منزلۃ عبادتهم الملائکۃ المقربین یشفعوا لهم عند اللہ تعالی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں بے شک انہوں نے ارادہ کیا، قصد کیا الی اصنام اتخذوها الی صور الملائکہ کہ انہوں نے بتوں کو بنا دیا ملائکہ مقربین کی شکلوں پہ، بت انہوں نے ملائکہ مقربین کی شکلوں کے بنائے، فَعَبِدُوا سُورَا تَنزِيلًا لِذَلِكَ منزلہ، فرماتے ہیں بس اب یہ جو صورتیں انہوں نے ڈھال لی، ان کو اتار دیا انہوں نے اپنی عبادت میں ملائکہ مقربین کی، کہ اب یہ بتوں کو جو وہ پوچھ رہے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ملائکہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن، یہاں پہ بت بنایا صورت ہے اس کی، لیکن پوچھ رہے ہیں اس ملائکہ کے تصور میں کہ جس فرشتے کا مثال جبریل امین کا ہم نے بنا دیا ہے ایک نقشہ کہ یہ جبریل امین ہے، اس کو پوچھ رہے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم یہاں اس کی تعظیم کر رہے ہیں اس فرشتے کی، اب یہ فرشتہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سفارشی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کیا ہوگا سفارشی۔ ابن کثیر یہ فرما رہے ہیں، دیکھیں فرمایا یشفعوا لهم عند اللہ تعالی کہ وہ سفارش کریں گے ان کی اللہ کے نزدیک، لرزقہم ان کے رزق میں برکت ڈالیں گے، ونصرہم ان کی مشکلات میں مدد کریں گے، وما ینزفہم من امور الدنیا اور وہ چیزیں جو امور دنیا میں سمجھی جاتی ہیں ان میں ان کی مدد کریں گے۔ تو آخرت کے تو قیامت کے ویسے بھی منکر تھے وہ، تو دنیا کے امور میں ان کی مدد کریں گے، تو یہ نظریہ مکہ مشرکین ان کا تھا، اس طرح یہ کرتے تھے۔ اسی طرح امام رازی تفسیر کبیر میں انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب علماء میں اختلاف ہوا کہ یار یہ تو ایک بعید بات ہے کہ کوئی انسان کسی پتھر کو پوجے، کسی لکڑی کو پوجے، اس سے مددیں مانگے، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، اختلاف ہوا پتھر سے تو یہ کام نہیں کیا جاتا۔ تو امام رازی اس نے تفسیر کبیر میں اور اسی طرح ابو سعود انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اس بات کی وضاحت کی کہ انہوں نے پیغمبروں کے، پیروں کے، نیک لوگوں کے بت بنائے تھے، اور پھر نیک لوگوں کے انہوں نے مزید تشریح اس طرح کی، انہوں نے کہا اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی علم میں، اللہ کی حکمت میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے علم میں، اللہ کی حکمت میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، ذات میں، علم میں، حکمت میں، قدرت میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر۔ ہاں معبودیت، عبادت معبود بنانے میں بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے انبیاء، اولیاء، نیک صالحین لوگوں کے بت بنائے تھے، اور ان کی بتوں کی وہ تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ ہم ان کی یہاں تعظیم کریں گے، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں پھر سفارشی بن جائے، یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں کیا بن جائے سفارشی بن جائے۔ اور یہ تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے اور تفسیر ابو سعود میں بھی موجود ہے۔ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 818۔
818 میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے کہ یہ اس طرح، تو انہوں نے بالکل واضح کیا ہے۔ اور قرآن کی آیتوں میں تو بے شمار ہے، قرآن کی آیتوں میں تو بے شمار ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں سورہ زمر، سورہ زمر کا نمبر، سورت کا نمبر 39 دیکھ لیں۔ یہ اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 43 سورہ زمر کی آیت نمبر 43۔ اب اسی مسئلے کو بالکل واضح کیا ہے۔ یہ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، آیا بنا دیے اللہ کے ماں سوا سفارشی، شفعاء۔ سورہ زمر 5واں رکوع ہے اور آیت کا نمبر 43 ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا بنا لیے ہیں اللہ کے ماں سوا سفارشی، یہ جو ابھی میں نے بیان کیا نا سفارشی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا، اے میرا پیغمبر یہ جنہوں نے سفارشی بنا دیے ان کو کہہ دیں اولو کانوا لا یملکون، اگرچہ تھے وہ لا یملکون شیئا کہ ذرہ برابر کسی چیز کی ملکیت اور اختیار نہیں تھی ان کو، لا یملکون شیئا نہیں تھے وہ مالک کسی چیز کے بھی، تو پھر بھی تم نے بنا دیے، ولا یعقلون اور نہیں وہ عقل رکھتے۔ اتنی سی بات اللہ کا کلام اور اس کو نہیں سمجھ رہے۔ پھر اے میرا پیغمبر ایک اور اعلان بھی کر دیں، وہ کیا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے میرا پیغمبر اعلان کر دے اللہ ہی کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری سفارشیں صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ پھر کیا جواب دو؟ تو اسی طریقے سے اسی سورہ زمر کے آپ شروع میں آئے 3 آیت ہے سورہ زمر کی، اس میں بھی یہی مسئلے کو بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ فرمایا کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے ماں سوا کارساز۔ کارساز کا معنی ہوتا ہے کام بنانے والا، بگڑیاں بنانے والا، مشکلوں کو حل کرنے والا۔ وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اللہ کے ماں سوا کارساز، ما نعبدہم، وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ جنہوں نے اوروں کو مشکل کشا حاجت روا بنایا ہے وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم بھائی ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کہیں آپ ہم پہ شرک کا فتویٰ نہ لگا دو کہ یہ مشرک ہو گیا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں گے۔ وہی سفارش والا معاملہ ہے، اللہ کے قریب کر دیں گے، لیکن ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، تو اللہ پاک اس کا فیصلہ کر دے گا، اللہ پاک اس کا فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ سورہ زمر ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں سورہ یونس، سورہ یونس میں بھی اس مسئلے کو مزید اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 18، یہاں بھی اسی مسئلے کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا، ما لا يضرهم، ایسوں کی نہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو اب نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں،
ایسوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پکارتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا۔ فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ تفسیر کبیر اور تفسیر ابو سعود دونوں میں لکھا ہے کہ اس وقت اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھیں کہ قبروں کی تعظیم کی جاتی ہے، اور ان کا نظریہ بھی بالکل یہی ہے کہ ان قبروں کی تعظیم ہم کریں گے، یہ قبروں والے ہمارے سفارشی بن جائیں گے، تو اس لیے وہ قبروں کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر کبیر اور تفسیر ابو سعود، یعنی امام رازی اور امام سعود، یہ دونوں نے بالتفسیر اس بات کو واضح کیا کہ اگر اس وقت اس کی مثال دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں۔ تو پہلے وہ کیا کرتے تھے، وہ بت بنا لیتے تھے نیک لوگوں کے، تو اب یہ قبر، وہ بتوں کی تعظیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جن کے بت ہم نے بنائے ہیں، ان بتوں کی ہم تعظیم کر رہے ہیں، وہ ہمارے سفارشی بنیں گے۔ آج وہ قبروں کی تعظیم کی جاتی ہے اور نظریہ وہی ہے کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کی ہاں۔ تو اس لیے اللہ فرمائے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ قل، اے میرا پیارا پیغمبر تو جواب دے دے ان کو، اے میرے اللہ کیا جواب دوں؟ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ کی بلندیوں سے اعلان کیا أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آیا تم خبردار کرتے ہو اللہ رب العزت کو بما ایسی چیز کے ساتھ لا یعلم کہ وہ نہیں جانتا۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی ہے جو اللہ سے پوشیدہ ہو، اللہ نہ جانتا؟ یہ جو قرآن میں آتا ہے نا عالم الغیب والشہادہ، اللہ پاک عالم الغیب ہے والشہادہ اور حاضر ناظر ہے، تو اللہ پاک سے تو کوئی پوشیدہ ہے ہی نہیں، شاہد ہے، حاضر ہے، تو پھر عالم الغیب والشہادہ کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور شہادہ ہے، تو اس کا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں، یعنی جو چیزیں آپ سے غیب ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے تو کوئی چیز کائنات کی ایسی ہے ہی نہیں پوشیدہ۔ تو فرمایا کہ آپ خبردار کرتے ہو اللہ کو ایسی چیز کے بارے میں لا یعلم کہ وہ نہیں جانتا فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ نہیں جانتا، تو اب تم خبردار کر رہے ہو کہ بھائی یہ ہمارے سفارشی ہیں اور یہ تم مقرر کر رہے ہو۔ سبحانہ پاک ہے وہ اللہ تمام کے تمام شریکوں سے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما ان چیزوں سے یشرکون جو وہ شریک بناتے ہیں، جو وہ شریک بناتے ہیں ان سے اللہ پاک بلند و بالا ہے۔ بھائی وہ اللہ پاک یہ نہیں پہنچ سکتے، یہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے سفارشی بنا دی کہ کیا اگر سفارشی بنا کے پکارا جائے تب بھی شرک ہے؟ تو اس کا جواب اللہ کے کلام سے آپ نے سن لیا۔ اب آ جائیں اسی آیت کی طرف، اس میں یہی بات ہے، اللہ پاک مزید وضاحت کر رہے ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 میں، کہ بالکل بات نکھر کے سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا، عباد وہ بھی بندے ہیں، عاجز ہیں۔ آپ فقیر ایک بھیک مانگ رہے آپ اسی سے بھیک مانگنے لگ جائیں، اس کو کوئی عقل مند کہے گا؟ تو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، اور ان کا درس بھی یہی تھا کہ تم بھی اللہ سے مانگو، تم بھی کیا کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ جب مقدمہ درج کرے گی اس کی امت کہ ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں مشکل کشا، میری ماں مشکل کشا، میں متصرف، میں کرنیاں بھرنیاں والا، میری ماں کرنیاں بھرنیاں والی، مجھے پکارو، یہ امت مقدمہ درج کرے گی اللہ کی عدالت میں۔ قرآن میں موجود ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 116۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِ،
و امی الہین، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے کیا تو نے اپنی امت کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ مانو، معبود مانو، مشکل کشا حاجت روا سمجھو، تو نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں جواب دیں گے میں نے نہیں کہا، میں ایسی بات کہہ کیسے سکتا ہوں جو میرے مناسب ہی نہیں، تو پھر تو نے کیا کہا؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نے تو وہی کہا اے میرے اللہ جو تو نے مجھے حکم دیا، جو تو نے مجھے وحی کی، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ پاک میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فادعوہ پس اسی کو پکارو۔ میں نے تو یہ ان کو دعوت دی تھی، اس کے ماں سوا کسی کو نہ پکارو۔ تو انبیاء نے بھی یہی دعوت دی، اولیاء نے بھی یہی دعوت دی کہ بھائی اللہ کو پکارو، اللہ کے ماں سوا نہیں۔ تو جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ پاک واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں عباد۔ چلو باقی جگہوں میں پھر عام سادے لوگ ہیں ان کو دھوکہ دے دیتے ہیں بھائی اس سے بت مراد ہے، تو اب عباد بت ہو، بندے ہیں، امثالکم تمہاری طرح، پھر تم بھی بت ہو، تو بالکل واضح الفاظ، جن جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ماں سوا عباد بندے ہیں، امثالکم تمہارے مثل، فادعوہم پس پکارو ان کو جن کو تم معبود سمجھتے ہو، جن کو تم ہاں معبود سمجھتے ہو، بگر بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، پکارتے ہیں یا پیران پیر یا دستگیر، اللہ کے ماں سوا پکارنے جگہ جگہ میں پکاریں ہو رہی، تو کوئی کس کو کوئی کس کو، تو اللہ رب نے فرمایا فادعوہم پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم بس چاہیے کہ وہ تمہاری پکاروں کو پہنچیں، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، تو پھر وہ آ جائیں تمہارے معاملات کو حل کریں، تو نہیں آ رہے تو اس سے پتہ چلا کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ آگے اللہ پاک مزید تشریف فرما رہے ہیں الہم ارجل یمشون بہا، آیا جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو ان کے لیے ایسے پاؤں ہیں یمشون بہا جس سے وہ چلیں، کیسے بھی بہترین کر کے اللہ پاک سمجھا، وہ چلو اگر وہ چل پھر سکتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، تمہاری مشکل حل کر لیں گے، تمہاری حاجت پوری کر دیں گے، تمہاری کھوٹی قسمت کھری کر دیں گے، آیا ان کے ایسے پاؤں ہیں وہ چل سکتے ہیں جن کو تم پوچھ رہے، چل بھی ایسے پاؤں بھی، الہم ارجل یمشون بہا، آیا ہے ان کے لیے ایسی ٹانگیں یمشون بہا جس سے وہ چلیں، ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑ سکیں، ام لہم ایدن ان کے ایسے ہاتھ ہیں، اب تو وہ ہاتھ سے اپنی مکھی بھی نہیں اڑا سکتی، تو فرمایا کہ ہیں ایدی یبطشون بہا کہ جس سے وہ پکڑ سکیں، ہم اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ آج کا مسلمان مردوں سے ڈرتے ہیں، اور عجیب عجیب کیسے پتہ نہیں کہاں سے یہ عقائد نظریات لے آئے۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی میں ماتموں میں شریک نہیں ہو سکتا، کیوں مجھ پہ بوجھ بنے، خدا کے بدلے حق المسلم علی مسلم خمس، 5 حق کو نبی علیہ السلام نے بتلائے، اتباع الجنائز، ان حقوق میں ایک یہ ہے کہ جنازے میں شریک ہونا، پھر آپ حدیث میں سن چکے کہ جو صرف جنازہ پڑھ لے گا اس کو 1 قیرات کا ثواب ملے گا، اور جو قبر میں دفنانے تک شریک ہوگا اس کو 2 قیرات، اور 1 قیرات کا احد کے پہاڑ سے بڑا ہے، اور احد کا پہاڑ تقریباً 6 میل کے فاصلے پہ، 1 قیرات کا اتنا ثواب ہے، تو 2 کو ملا وہاں جائے گا۔ اب اس ثواب سے محروم کرنے کے لیے شیطان نے کیا چکر چلایا، وہ نہیں اگر تو ماتمے میں جائے گا تجھے جنات تنگ کریں گے، تو اس پہ بہت بن جائے گا، جی مجھ پہ اثرات ہیں، میں جب ماتمے میں شریک ہوتا ہوں تو مجھے پھر تنگ کرتی ہیں وہ چیزیں، ہاں جی
عجیب ہے. اور جی اس پہ اثر ہو گیا. کیوں اثر ہو گیا؟ فلاں جگہ میں یہ ماتمے میں شریک ہوا تھا، فلاں کے ماتمے میں گیا. جو حق چیزیں ہیں وہ مانتے نہیں، جو ناحق ہے اس کو ایک دم تسلیم کر لیتے ہیں. اب ماتموں میں جانا وہ کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ جب کسی کا ماتمہ ہوتا ہے، جنازے سے پہلے مرد حضرات، اگر مرد کوئی فوت ہو چکا ہے تو اس کا دیدار کر سکتا ہے. جنازے کے بعد دیدار کرنا منع ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ جیسی جنازے کی نماز ہوئی لینے لگ جاتی ہے، دیدار کرا دو، ہٹاؤ جی یہ کفن ہٹاؤ، آپ دیکھ لیں. حالانکہ جنازے کے بعد دیکھنا جائز نہیں ہے. بھائی دیکھنا ہے جنازے سے پہلے دیکھو کہ کم از کم دین کی سنت کی خلاف ورزی تو نہ ہو. پھر دوسرے نمبر پہ اب جب عورت کا جنازہ ہو جائے، یہ ضمناً بیچ میں بات آ جاتی ہے موضوع کے ساتھ متعلق. عورت کا جنازہ ہو جائے تو پھر قبر میں اتارتے وقت بھی کہتے ہیں بھائی چادریں دے دو، پردہ کر کے بہترین طریقے سے قبر میں اتارا جاتا ہے. کیوں بھائی کیوں پردہ کر؟ کا مستورات ہے، عورت ہے بھائی، پردہ فرض ہے. اور جب یہی عورت اٹھ کے مردوں کے ماتمے میں جا کے مردے کو دیکھتی ہے تو وہاں پہ پھر یہ بات پوچھ جاتی ہے کہ جس طرح پردہ عورت کو دیکھنا فرض ہے، اسی طرح عورت کا بھی تو غیر مرد کو دیکھنا فرض ہے. غیر مرد کو دیکھنا گناہ ہے اور اس کی بھی پردہ فرض ہے. پھر وہ کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہاں پہ جا کے وہ دیکھ رہی ہے. ایسے ہی ہے نا، عورتیں جا کے کہتی ہیں بھائی دیدار کراؤ. وہ جو مرا ہوا مرد ہے اس کا دیدار کر لیا، حالانکہ نہیں ہے شریعت میں. تو ناجائز جو گناہ ہے وہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. اور جو ثواب کی چیزیں اس کو چھوڑ رہے ہیں. جی ماتمے میں اب شریک ہو جاؤ گے تو بوجھ بن جائے گا، ماتمے میں شریک ہو گیا اس لیے اس پہ اثر ہو گیا. جی تو عجیب بات ہے. تو یہاں بھی اللہ رب العزت یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مانو، یہ حق ہے. فرمایا کہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں. فادعوہم، اب یہ ایک قسم کا چیلنج اللہ پاک کہہ رہا ہے. وہ پھر پکارو اگر قرآن کی نہیں مانتے. فلیستجیبوا لکم، پس چاہیے کہ وہ تمہاری پکاروں کو پہنچیں. آ جائے نا پھر کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں. تو کہاں ہے؟ نہیں ہے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. پھر اللہ پاک نے فرمایا لہم ارجلن، کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں یمشون بہا کہ وہ چلیں اس کے ساتھ. اتنا ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اپنے پاؤں سے وہ چلیں. تمہاری مدد کیسے کریں گے؟ فرمایا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا ان کے لیے ایسے ہاتھ ہیں کہ جس سے وہ پکڑیں؟ وہ پکڑ بھی نہیں سکتے. ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے لیے ایسی آنکھیں ہیں کہ جس سے وہ دیکھیں؟ وہ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. کیسے اللہ سمجھا رہا ہے کہ نہیں ایک ایک چیز. ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس ایسے کان ہیں کہ وہ سنیں اس سے. اگر سنیں تو بیٹھ جائیں اٹھ کے نہ کہ ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہیں. وہ بیٹیاں رو رہی ہیں، بھائی رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں. فرمایا قل ادعوا، اے میرا پیغمبر آپ کہہ دیجئے ادعوا شرکاءکم، بلا لو اپنے شریک تم نے جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہیں ان سب کو بلا لو. ادعوا، پکارو ان کو. ثم کیدونی، پھر تم کیا کرو؟ جو تمہارے مکر ہیں وہ کرو. فلا تنظرون، ذرہ برابر بھی انتظار نہ کرو. کیونکہ نبی علیہ السلام کو مشرکین کہتے تھے اچھا تم ان بزرگوں کے بارے میں کہہ رہے ہو نا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا، یہ آ کے تمہیں یہ نقصان پہنچا دیں گے. اور آج بھی مسلمان کو اسی طرح ڈرایا جاتا ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، اس سے یہ ہو جائے گا وہ. تو آپ علیہ السلام کو بھی کہتے تھے لات، عزا، منات، حبل، ان کے خلاف بولتے ہیں نا، اب تمہیں پتہ چل جائے گا کیسے نقصان پہنچاتے ہیں. تو اللہ رب فرمایا ہے میرا پیارا پیغمبر تو کہ ان کو بلا لے سب کو جو مجھے نقصان پہنچانے والے ہیں، اور وہ اپنے تمام مکر و فریب اختیار کریں، ذرہ برابر مجھے مہلت نہ دو، جو نقصان پہنچانا ہے ذرا پہنچائیں نا. تو یہ اعلان ان کے سامنے کیا ہے کہ بلا لو ان کو. تو پھر آگے اللہ فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب. انشاءاللہ اس آیت کو میری آپ کی زندگی رہی تو اگلے درس میں سوموار والے دن شروع کریں گے. اب وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ پاک سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.